जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम सफ़र करबला में। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ हालात और वाक़यात और ख़ास तौर पर सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुछ शराइत भी आपने अलामा साहब से तफसील से सुने। सवाल जवाब का सिलसिला आप भी अब कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आए तो आप भी सवाल पूछिएगा और ख़ास तौर पे आज का जो मौजू है इससे मुतालिक ज़रूर पूछें। अलामा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल था कि जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सफ़र शुरू हुआ उसमें ख़वातीन भी थी, पाक बीबियाँ, बच्चे भी थे। इसका क्या मकसद था कि अगर वो जंग के लिए जा रहे हैं तो फिर पाक बीबियों को लेके जाने में क्या मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर तो जो जंग के लिए निकलता है वो कभी भी अपने बच्चों को और ख़वातीन को साथ नहीं रखता। यहाँ एक मिशन है, एक अजीम हक़ व बातिल का मारका है जिसमें जितने मर्दों का उसमें रोल नज़र आता है उतनी ही ख़वातीन और बच्चों का भी रोल नज़र आता है। यहाँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली ये थी कि मैं अगर अपने घर वालों को, बच्चों को, ख़वातीन को साथ रखूँगा तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ दुश्मन ये चाहे कि एक ऐसी जगह पर घेर करके जहाँ से कोई ख़बर बाहर न जाए और उस ख़बर को उसी जंगल में, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में दफन कर दिया जाए और फिर सारी जो कुर्बानियाँ हैं उसको ज़ाया कर दिया जाए। अब आप देखिए कि इमाम की हिकमत क्या थी कि ख़वातीन को रखा, बच्चों को रखा। चाहे कितना भी कोई जालिम हो तो ख़वातीन और बच्चों को कत्ल नहीं कर पाएगा, असीर करेगा, अज़ियत पहुंचाएगा ज़रूर, लेकिन जब असीर होकर ये निकलेंगी यही ख़वातीन इस्मत व तहारत हमारी हक़ानियत का प्रचार करेंगी। असल हकीकत तो असल बात यही है कि जो इसीलिए हम कहते हैं ना कि दीन इस्लाम को इमाम हुसैन ने बचाया। इमाम हुसैन की कुर्बानियों को बीबी ज़ैनब और दीगर ख़वातीन इस्मत व तहारत ने बचाया, क्योंकि उस कुर्बानी को भी अगर दबा दिया जाता और ख़बर बाहर ना जाती तो लोगों को पता ही ना चलता। ये जब तक कूफे में और शाम में ये असीर नहीं गुजरे हैं तब तक लोगों ने ये समझा है कि कुछ खारिजी थे जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है बगावत की थी, उनको कत्ल कर दिया गया है। तो खुशी का दिन है, खुशी मनाओ और तमाशा देखो। लेकिन उनके तमाशा देखने के अंदर जो ख़वातीन ने और बच्चों ने किरदार अपना पेश किया और हकीकत को उजागर किया, ख़ासकर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने और जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने, तो दुनिया हिल के रह गई कि आखिर इतना बड़ा जुल्म हुआ और हम इसको जो है खुशी का मकाम समझते हैं। तो फिर एक इनकलाब आ गया। तो कहने का मतलब ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने उस मिशन में जितनी अपनी कुर्बानी की ज़रूरत महसूस कर रहे थे उतनी ही ख़वातीन को अपने साथ रखने की भी ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि यही वो ख़वातीन होंगी, यही वो बच्चे होंगे कि जो कुर्बानी को ज़ाया होने से बचा लेंगे। जज़ाकल्लाह। अलामा साहब, कॉल्स जी बिस्मिल्लाह, हमसे बात करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई मखसूसन से बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी, बहुत शुक्रिया। सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरा किबला से एक सवाल है कि जानबूझकर गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं जी कि जनाब हुसैन को अकाबर सहाबा ने मना किया था कि आप उधर ना जाएं, वो बेखबरी में चले गए। तो क्या मुसलमानों को ये सोच ज़ेब देती है जबकि एक इंसाफ पसंद जगन्नाथ आजाद हिंदू कहता है कि हर गांव पर हयात ने रोका उन्हें मगर जो पांव कत्लगाह को उठे वो रुके नहीं, आजाद उन लहू के दियों को सलाम कर जो आंधियों में और भी चमके बुझे नहीं। तो इमाम को हमारा ये क्या नहीं है कि इमाम को पता था? एक बात। दूसरा छोटे से ये सवाल है कि आखिर मुसलमान क्यों उस बात पर बज़िद हैं जो यजीद चाहता था? वो चाहता था कि अपने घरों में बैठकर मातम करो, जंजीर ज़नी करो, कुछ करो, लेकिन बाहर लोगों को खबर ना हो। उसका ख्याल था कि इस तरह ये मामला 20-40 बरसों में रुक जाएगा। तो आज का मुसलमान क्यों उस बात पर बज़िद है कि बाहर जाके मातम ना करो, बाहर जाकर करबला का जिक्र ना करो, जबकि एक कहते हैं कि जिक्र हुसैन कूचो बाजार में करो, इंसानियत पर फर्ज है तशहीर करबला। तो क्या तशहीर करबला फर्ज है या खामोशी से अंदर बैठ के जिक्र करना? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मकसूद हुसैन सैयद साहब वाटफोर्ड से आप शामिल हुए। जी नाज़रीन, अगर आप में से भी कोई सवाल पूछना चाहें आज के मौजू से मुतालिक तो आप ज़रूर आ सकते हैं। और जितनी देर में कोई अगले कॉलर आए हैं, अलामा साहब इन्हीं का जो सवाल था कि गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं कि बेखबरी में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया। एक और कॉलर आ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कौन, कहाँ से? अबू बकर सिद्दीक बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब सवाल ये कि आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। कि आप लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के कभी तज़किरा नहीं करते, लेकिन वो भी हसनी हुसैनी सैयद हैं। अच्छा, अभी हम इमाम हुसैन का जिक्र करें, उनके जो अगर है भी तो जद हैं, तो इनका क्यों तज़किरा आपको पसंद नहीं आता है? नहीं, उनका तज़किरा भी अच्छा लगता है। बस यही तज़किरा आज करना है, क्योंकि आज उनकी अगला सफ़र मैं का दिन है। तो व्यूअर्स से यही कह रहा हूँ कि मौजू से मुतालिक बात करें। बहरहाल आप किसी और दिन कीजिए सवाल प्रोग्राम में। बहरहाल आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह ज़रूर पूछेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। आप शामिल थे अबू बकर सिद्दीक मैनचेस्टर से। जैसे आपने अपना नाम बताया कि ज़िक्र क्यों नहीं किया जाता, तो जो गलत फहमियाँ से मुतालिक और ये जो ज़िक्र है, ज़िक्र रसूल, आपकी आल का ज़िक्र जो है, क्या सब ज़िक्रों से अफजल नहीं? यही तो बात है कि समझना मुसलमानों के लिए क्यों मुश्किल हो गया है कि अगर हज़रत अब्दुल कादिर की भी कोई हैसियत है तो उनके दर से है, उनकी निस्बत से है। तो असल को छोड़ करके हम फ़र्ई चीज़ों में क्यों इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि हर महीने 11वीं शरीफ मनाने वालों कम से कम सोचो कि कोई कुछ दिन इमाम हुसैन के लिए भी रखो, कुछ दिन इमाम हुसैन के हसन के लिए भी रखो। अगर हसनी हुसैनी दोनों तरफ से सैयद हैं तो फिर इनके जद का जिक्र क्यों छोड़ देते हो? क्यों इस पर? तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? इमाम हुसैन की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज का दिन है। आज का दिन जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, अपने नाना के रोज़े को छोड़ा, मुजाविर होने के बावजूद, चराग़ क़ब्र रसूल होने के बावजूद क्यों छोड़ा? मुसलमानों ज़रा गौर करो इस पर और हकीकत की तरफ माइल हो जाओ, हकीकत की तरफ तवज्जो करो। ये असल बात है, या फिर हम बाकी ज़फ़री बातों की तरफ चले जाएं? अजीब मंतिक हमने बना रखी है। बिस्मिल्लाह कीजिए सवाल है, इंशाल्लाह इसी किस्म के सवालात मैं कोशिश करूंगा आपसे पूछूं। और लेकिन इस मौजू से मुतालिक जो है, जो नाज़रीन चाहे आज सवाल करें। और इस हफ्ते का जो कीजिए सवाल है, जो भी इस किस्म के सवालात हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं पहले ही, तो अलामा साहब हमारे साथ होंगे मंडे को इंशाल्लाह, उस दिन सवालात ज़रूर लेंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, और मेरे सरकार को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली जान शाह साहब। सरकार बहुत प्यारी गुफ्तगू आप आ रहे हैं। सरकार अमूमन हम ये सुनते आए हैं कि शब जो है 9 मुहर्रम की रात को, जो सुबह की 10 से पहले रात है, उसको सरकार ने इबादत के लिए चुना और ये मोहलत मांगी गई कि हमें इबादत के लिए ये रात दी जाए। तो एक तो ये हिकमत है इबादत की, से किसी को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन क्या दूसरी हिकमत ये भी थी कि अगर रात के वक्त हमला हो जाता तो फिर भी ये कत्ले हुसैन छुप जाता कि किसने कत्ल किया है और किसी और पे इल्जाम दिया जाता। इसलिए इसमें ये भी हिकमत है कि सरकार ने जब रात को हमले से अपने आप को बचाने के लिए को कोई ये ना कहे कि किसने कत्ल किया है, ये बेखबर ना हो जाए, तो दिन की रोशनी में जो चेहरे हैं वो सब नजर आ जाए, इसलिए भी ये मांगी थी रात। और दूसरा, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को भी ऐसे शहीद किया गया था। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वली खुदा या इमाम हैं, तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में जो वो कुर्बान हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में क्या फ़र्क है? ठीक, बहुत शुक्रिया मोहतरम अली जान शाह साहब लूटन से आप शामिल हुए, आपके सवालात भी नोट कर लिए। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, मैं मसरूर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। आबिदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सिद्दीक साहब फरमाइए। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि इस दौरान ये मोहम्मद बिन हनफिया साहब का क्या रोल था, जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे? वो मदीने में ही रह गए थे या वो मक्के तक साथ गए? इसका कहीं हिस्ट्री में हमें पढ़ने को नहीं मिल रहा है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आप शामिल हुए और आपका सवाल भी नोट कर लिया। इनके बाद एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ ہاں جی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ لائیو آ چکے ہیں, اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ محمد سرور. جی محمد سرور صاحب. سلمانک. جی بسم اللہ, بات کریں. ٹی وی سے تھوڑا ہٹ جائیں اور جو بھی سوال پوچھنا چاہیں سر. اچھا جی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سر سوال پوچھیے. میں ہٹ گیا ہوں, ٹی وی سے ہٹ گیا ہوں. جی سوال پوچھیے سر. سوال نہیں ہے میرا, میں ایک نے سوال کیا ہے. اچھا ہلو سر, میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کا سوال بھی نہیں ہے. ایک نے سوال کیا ہے. جی سوال یہ ہے کہ سب. ہلو گل بھائی, ان کو اگلے پروگرام کے لیے ہم کسی دن تفصیل سے ان کا سوال بھی سن لیں. آپ ہلو ہلو کر رہے ہیں, آپ اپنی بات کوئی بھی اگر مقصد کی کوئی بات ہے اگر فوراً کر دیں تو بہترین بات ہے. آگے اذان کا ٹائم ہے, پروگرام اسی وقت تک محیط ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کوئی کام کے سوالات جو ہیں وہ ضرور پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل. مولانا غیور عباس سے بول رہا ہوں. جی مہربانی. مولانا سب سے پہلے میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پورے امام حسین علیہ السلام کا سفر بنایا ہے 28 رجب کا. تو اس کے اوپر آج میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پہلا سوال تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہے تو وہ تب انہی صحابیوں کی لادوں کے ساتھ رہے اور ان کو ہر چیز نظر آ رہی تھی کہ کس طرح یزید اسلام کو تباہ کر رہا ہے. لیکن مولانا امام حسین علیہ السلام اٹھ کر اس یزید اسلام تباہی کرنے والا کو روکا, لیکن وہی صحابیوں کی لادیں جو امام کے ساتھ تھی تو انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انہیں اس لیے نہیں مدد کی کیونکہ ان کی یزید کی پالیسیاں اچھی لگتی تھی, یا وہ انہوں نے رسول پاک کی کلمہ پڑھ کے رسول پاک کے اسلام کے اندر داخل کر ہو کے وہ اس کو چھوڑے تھے؟ تو یہ میرا سوال ہے, پہلا سوال ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں مدد کی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابیوں نے روکا لیکن پھر بھی امام حسین چلے گئے. تو میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ان صحابیوں نے روکا اور ان کے ساتھ نہیں گئے, کہ وہ 72 صحابیوں کے علاوہ وہ سارے دوسرے صحابی کیوں نہیں گئے؟ کیا ان کے اپنی ماں بہنوں کی عزتیں اچھی نہیں لگتی تھیں کہ اس کے امام حسین کے بعد ہی وہ واقعہ ہرا ہویا تو تب ان کی ساری مدینے میں عزتیں لوٹی گئیں؟ تو پھر وہی صحابی جنہوں نے امام حسین کو روکا وہ اپنا منہ کس طرح دکھائیں گے امام کو کہ جب انہوں نے ان کو روک کے پھر بھی ان کی عزتیں لوٹی گئیں؟ ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ. سید غیور عباس کلاسکو سے آپ شامل ہوئے, اور ان کے بعد اگر کوئی کالر ہیں. جی فی الحال نہیں تو 20 منٹ ہیں علامہ صاحب, اگر مزید کال تو شاید ہم آخری کالر شامل کر لیں تاکہ 10-15 منٹ میں جوابات جو ہیں تفصیل سے سنیں. جی السلام علیکم. بھائی مولانا آپ کو السلام. مولانا صاحب بیوی سغرا السلام علیہ جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی جو مدینہ منورہ میں رہ گئی تھی, ان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. احسن. بہت شکریہ بھائی, آپ نے نام تو نہیں بتایا, بہرحال آپ کا سوال آ گیا. تو آخری کالر چلیں, ابھی ہولڈ پہ ہی تھے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں علی بات کر رہا ہوں جی فرینکفرٹ سے. جی علی صاحب فرینکفرٹ سے. جی بات کریں سر, بات کریں. وعلیکم السلام. جی فاروق صاحب بات کر رہے ہیں. جی آپ لائیو آ چکے ہیں علی صاحب, آپ سوال پوچھیے. جی السلام علیکم فاروق بھائی, میں علی بات کر رہا ہوں فرینکفرٹ سے. آغا صاحب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو مجھے بات پوچھنی تھی وہ یہ ہے کہ جو ہے یزید جو ہے لعین جب تخت خلافت پہ اس نے قبضہ کیا اور امام علی مقام جو یہ سفر آج کا شروع کیا, اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صرف یہ سوال ہے میرا, یہ ذرا بتا دیجیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی صاحب فرینکفرٹ سے, آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا, اور جو سوالات آگے ناظرین ان کے جوابات حاصل کریں گے. مقصود حسین سید صاحب کا علامہ صاحب واٹ فورڈ سے کہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی کہ بے خبری میں مولا نے سفر اس کا آغاز کیا, تو امام کو تو سب علم تھا, اور اس وقت جو اکثریت تھی مسلمانوں کی, کیا انہوں نے حقیقی طور پہ یزید کو خلیفہ اپنا مان لیا تھا اس لیے انہوں نے ساتھ نہیں دیا, یا اس کی اور کوئی وجہ تھی؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شرائط کے پامال کیے جانے کے باوجود میجارٹی مسلمانوں کی, اس میں جو زندہ صحابہ تھے وہ تابعین جو تھے وہ سب شامل ہیں, وہ
معاویہ کو پوری طرح سے مان کے چل رہے تھے۔ معاویہ نے سن 41 ہجری سے جب قرارداد کو سائن کیا، اس نے مخالفت کرنی شروع کر دی اور یزید کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سن 57 کو، سن 57 کتنے سال ہوتے ہیں اس کی وفات سے، 56 کو، اس کی موت سے، معاویہ کے مرگ معاویہ سے 4 سال پہلے اس نے باقاعدہ سب سے بیعت یزید کے لیے لے لی تھی۔ سن 56 ہجری کو پوری امت مسلمہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب اگر معاویہ مرے گا تو یزید ہی ہمارا خلیفہ ہوگا۔ یزید کیا ہے شاید کچھ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور ایک کرسچن داشتہ کا بیٹا تھا جس کو باپ نے چھپا کے رکھا تھا۔ اس کی کوئی شادی بھی لیگل ثابت نہیں ہے اس کی ماں کے ساتھ، اس کے باپ کی، اور وہ نہایت ہی خباثت اور شراب میں دھت انسان تھا۔ سب کو، اکثر لوگوں کو بہرحال پتہ تھا، شاید ہی کچھ دیہات میں رہنے والوں کو پتہ نہ ہو، اس زمانے کی بات ہے۔ کتنے سال تک؟ 4 سال تک۔ اب ان 4 سالوں میں امام حسین علیہ السلام مکمل آمادہ ہیں کہ اگر عملاً جس دن معاویہ مرے گا اور عملاً تخت پر یزید آئے گا تو یہ ساری شرائط کا اس نے جو مکمل شرائط کی اس نے جو ہے دھجیاں اڑائی ہیں، اب مجھے قیام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کو اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ کوئی معمولی عام انسانوں کی طرح بے خبر رہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، معلوم تھا، اور یہ بچپن سے اپنے اس وعدے کو جو اپنے نانا سے کیا ہوا تھا اس کو نبھانے کے لیے بے چین تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مولا حسین علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اسی دن خبر شہادت ان کی ماں کو دیتے ہیں، ان کے باپ کو دیتے ہیں، ان کے بھائی امام حسن کو دیتے ہیں۔ خود بعد میں جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں امام حسین کو خبر ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ان کو اللہ نے کس لیے چنا ہے، ان کا ہدف اصلی کیا ہے، اور اس مشن کو امام حسین کس طرح سے پورا کرنے والے ہیں، ساری تیاری موجود ہیں۔ بے خبر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ دین کا تسلسل نہیں ہوتا، جو دین کے علمبردار ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا خود بے دینی ہے، یہ خود بھی بے دینی ہے۔ مجھ سے نہیں تو کم از کم خواجہ اجمیری سے پوچھو کہ جو کہتے ہیں دین است حسین، اصل میں حسین ہی دین ہے۔ اگر دین ہے حسین تو دین اگر بے خبر ہوگا تو پھر کون باخبر ہوگا؟ یہ بات غلط ہے۔ البتہ چند صحابہ نے کچھ ہمدردی میں، ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ سارے کے سارے ان کی نیت خراب تھی، کچھ ہمدردی میں امام حسین کو مکہ جانے اور دوسری طرف جانے سے روکا۔ ان کے حساب سے یہ تھا کہ امام حسین کی جان خطرے میں ہو جائے گی، امام حسین کی جان بچانا ضروری ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں میں دین بچانے کے لیے نکل رہا ہوں، جان کی بات نہیں ہے، یہاں دین کی ہے، ایمان کی ہے، قرآن کی ہے، سنت کی ہے۔ اور یہ جو مولا حسین نے کئی دفعہ یہ جو فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ رسول کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تم یہ نہیں غور کر رہے ہو کہ حرام حلال ہو گیا، حلال حرام ہو گیا ہے؟ یعنی یہ سب کچھ یزید نے نہیں کیا چند دنوں میں، بلکہ یہ سب کچھ معاویہ نے کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کھلم کھلا اس جڑ کو اکھاڑا جائے کہ جو جڑ کافی دیر سے جڑ پکڑتی جا رہی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور 30 سال جو معاویہ نے کیا ہے اس کا جو خطرناک پھل یزید کے نام پر، کڑوا ترین زہریلا ترین پھل یزید کے نام پر آ گیا ہے اور وہ اقتدار تک پہنچ گیا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو امام حسین نے اپنے اہداف کو واضح کیا ہے خطبے کے ذریعے سے۔ ہر آنے والے اور خیر خواہ یا غیر خواہ صحابی اور تابعین کو بھی بتایا ہے، تابعین میں سے بھی سب کو بتایا ہے، اپنا مشن بتایا ہے، اپنا ہدف بتایا ہے، اور یہ تک واضح کر دیا ہے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ بات سمجھو۔ اچھا کیا دوسرے لوگ بھی اس معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یار ابن رسول اللہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم بھی یزید کی بیعت جو ہے نا نہیں کریں گے یا توڑ دیں گے اگر کی ہے تو؟
کسی میں جرأت آئی تھی؟ مشورہ دینے کے لیے تو چلے آئے، لیکن کسی نے آواز میں آواز ملانے کی ہمت تو نہیں کی۔ آواز میں آواز ملاتے نا تب بات بنتی، تو پھر امام حسین علیہ السلام بھی لے کے جاتے کہ شاباش تم نے میری بات سمجھ لی ہے، آؤ۔ آگے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امام حسین نے مسجد نبوی میں نکلنے سے پہلے آواز دیتے ہیں کہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں کہ دین کو بچانا ہے، اور اس میں کسی کی جان بھی بچنے والی نہیں ہے، یعنی قربانی دینی پڑے گی۔ ہے کوئی جو اس مشن میں میرے ساتھ چل کر کے قربانی پیش کرے؟ اگر کوئی ہے ایسا گردے دل والا، آئے میرے ساتھ چلے۔ یہ امام حسین علیہ السلام مدینہ کے لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، مسجد میں فرما رہے ہیں، لوگوں کے سامنے فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خیر خواہی سے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، ان لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیعت نہ کریں تو بہتر ہے، بیعت کر لیں تو بہتر ہے۔ دیکھیے میں ابھی یہاں بتاؤں کہ مروان آ کے کہتا ہے اسی مجمع میں کہ میں آپ کو بہترین مشورہ دیتا ہوں کہ جس میں آپ کی دین اور دنیا دونوں سلامت رہے گی، آپ بیعت کر لیں۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ہی جہنم میں چلا جاؤں؟ کیا تمہارا یہ مشورہ ہے کہ میں یزید کی بیعت کر کے انسانیت کا گلا گھونٹ دوں؟ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ سنو، میرے نانا نے فرمایا، تم لوگوں نے بھی سنا ہے کہ بنو امیہ پر حکومت حرام ہے۔ مولا حسین نے اگر کسی نے بھولا بھی ہے نا، بھول بھی گیا ہے نا صحابی میں سے یا تابعین میں سے، اس کو یاد دلایا ہے۔ یہاں تو کم از کم آواز میں آواز ملاتے، حسین کی آواز پر لبیک کہتے۔ کہنا آسان ہے، جیسے اس دور میں بھی اکثر لوگ حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ لبیک یا حسین کی صدا کون اٹھاتا ہے مجھے بتاؤ آج؟ اس دنیا کی، اس ظلم و بربریت کی دنیا میں، اس دنیا کے اندر کہ جہاں ظلم اور ظالم کا ہر ایک کو پتا چل گیا ہے، ویڈیوز ہیں ابھی تو بالکل واضح، کون لبیک یا حسین کی آواز بلند کر رہا ہے؟ جی جیسے آج نہیں اٹھا رہے نا، اس وقت بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ بے شک بھائی بتا رہے ہیں، شاید ڈاکٹر امتیاز راوی صاحب ہمارے ساتھ ہولڈ پہ تھے، تو اگر ان سے بات کر سکیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ قبلہ بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح۔ ایک نقطہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلوانی چاہتا ہوں۔ آج کے سوشل میڈیا میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا بل بورڈ اٹھا کے ڈیمونسٹریشن کی جا رہی ہے علماء فاؤنڈیشن کی طرف سے، جس میں سرکار ختمی مرتبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے، اور اس میں لکھا گیا اردو میں، بہت بڑا بل بورڈ ہے۔ معاویہ کہتا ہے کہ معاویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ معاویہ مجھ سے ہے اور میں معاویہ سے ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جناب سرکار امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو روایت سنی یا حدیث سنی، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر اس کو لگا رہے ہیں۔ اور علماء فاؤنڈیشن ہے، کون سی علماء فاؤنڈیشن ہے، یہ کسی نے بہتر نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ ہزاروں کا ہجوم ہے ان کے ساتھ، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، اور ان میں سے کیا تعداد ہوگی لوگوں کی جو اس کی تہ میں جائیں گے کہ یہ تو سرکار دو عالم نے کہا ہی نہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ سے میں یہ سننا چاہتا ہوں، آپ کی زبانی کہلوانا چاہتا ہوں، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ ایک حدیث جناب سرکار ختمی مرتبت نے کہی ہی نہیں، ایک جملہ ادا کیا ہی نہیں، کیا یہ تحریف میں توہین میں نہیں آتا؟ پلیز اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ خدا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اور یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر تمام کتب حدیث میں واضح مسلم معتبر مستند حدیث ہے کہ جو کوئی بات غلط حضور کی طرف نسبت دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مقعد میں آگ ٹھوستا ہے اور وہ بدترین عذاب الہی میں مبتلا ہوگا، چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ عام لوگوں کی شکل میں ہو۔ اور اگر کسی غلط حدیث کا کوئی پرچار بھی کرتا ہے تو وہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے بڑا پیغمبر اکرم کے اوپر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ توہین رسالت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ علل اعلان دندناتے ہوئے ایک جعلی بات کو لے کر حدیث نبوی کہہ کے اور حضور کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ معاویہ مجھ سے ہے، میں معاویہ سے ہوں، کس خوشی میں؟
किस खुशी में, कौन सी ऐसी नेकी है जो तारीख में मौजूद है। इमाम निसाई को क्यों मार दिया गया? सिर्फ इस वजह से कि शाम में उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं माविया के फ़ज़ाइल में कुछ हदीसें सुनाते। कहता है कि मैं माविया के बारे में सिवाय एक हदीस के कुछ नहीं जानता हूँ, और वो हदीस भी बद्दुआ की शक्ल में है जो सही मुस्लिम जैसी किताब में मौजूद है। सही मुस्लिम जैसी किताब में है कि हुजूर ने कहा जाकर के माविया को बुला ले आओ। गया जाकर के उस आदमी ने कहा कि हुजूर बुला रहे हैं। माविया कहता है देखते नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, जाके कह दो बाद में आऊँगा। हुजूर ने कहा फिर हुक्म है मेरा, नबी का हुक्म है आ जाए, वो नहीं आया। तीसरी दफ़ा इमाम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल के हुक्म की, रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म की, रसूल के हुक्म की इसने तामील नहीं की है, अल्लाह इसका पेट कभी ना भरे। और इस बद्दुआ को मुआविया जब भी भूख लगती थी याद करके लोगों को भी बताता रहा। यानी ये वो बद्दुआ है कि जिसको बद्दुआ दी थी उसे भी याद था और वो खुद दोहराता रहता था। जब भी वो खाता था और पेट उसका नहीं भरता था तो हर बार कोई खिलाने वाला कहता क्यों नहीं तुम्हारा पेट भरता, वो यही कहता है कि ये तो रसूलुल्लाह की बद्दुआ है जो मेरे लिए है। इसके अलावा कौन सी ऐसी हदीस मुआविया के लिए है? आप ज़रा देख लिए उसमें, सही मुस्लिम में, सही बुखारी में, कोई किसी जगह पर भी अगर इस तरह की कोई हदीस किसी ने आज बनाई है ना, तो वो यकीनन तौहीन रिसालत के उस ज़ुमरे में आता है कि अल्लाह के उस अज़ाब से उसे कोई नहीं बचा सकेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। और चंद मिनट बचे हैं तो जो कुछ सवालात थे, अली जान शाह साहब ने जो 9 मुहर्रम को जो इबादत के लिए हवाले से वो बात कर रहे थे कि वो चाह रहे थे मौला की एक तो इबादत और दूसरा ये कि रात को ये सारा जो एक दुश्मन का खेल है वो दुनिया को ये ना हो कि वो पीछे छुपा हुआ रह जाए। तो एक हिकमत क्या ये थी? ये भी हिकमत हो सकती है, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा अहम बात है कि सवालिया निशान इस पर लगना चाहिए कि क्या इमाम ने मोहलत मांगी थी या फिर मोहलत दी थी। ठीक है, एक चांस दिया था लश्कर के, यजीदी लश्कर को भी कि अगर तुम इस रात में भी हक को समझकर आना चाहो तो आ सकते हो। चुनांचे आया। उस एक रात की मोहलत से हुर बिन यजीद रियाई जैसा शख्स आया, उसका बेटा आया, उसका गुलाम आया। 3 अफराद तो कंफर्म है ना कि ये आए, उस लश्कर को छोड़ के इस तरफ आए, अंधेरे को छोड़ के उजाले की तरफ आए। ये रात का मोहलत लेना था या मोहलत देना था, ये भी तो अहम बात है। जंग जो है हमेशा दिन में ही हुआ करती है, रात में होती नहीं है जंग वैसे भी। ठीक है, तो ये भी पेश नज़र होना चाहिए कि मौला हुसैन ने इबादत के साथ साथ दोनों तरफ के लश्कर को मौका भी दिया है, मोहलत भी दी है कि फिर भी अभी मौका है, समझ लो, हक और बातिल में मज़ीद तुम फैसला करो कि किस तरफ तुम्हें जाना है। और जो अपने थे उनके लिए भी एक मौका दिया, चिराग जो बुझाने वाला वाक़या वो भी उसी रात का। सुभान अल्लाह। अच्छा, मसरूर सदीकी साहब का मोहम्मद बिन हनफिया का उस दौर में क्या किरदार था 28 रजब से बाद? देखिए, मोहम्मद बिन हनफिया जैसी शख्सियत और दीगर बहुत सारी ऐसी शख्सियात के जो यकीनन हमदर्द थीं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के उस प्लान में एक बात ये भी थी कि अपने का ख़ास लोगों को मदीने में भी कुछ लोगों को छोड़ के जाएं, ताकि मदीने के अंदर भी हमारी जो कुर्बानियाँ होंगी और हमारे जो मिशन में रुदाद होंगे उसकी वो बाकायदा वहाँ पर प्रॉपर तरीक़े से तबलीग कर सकें, और उसकी हमारे उस मिशन में वो भी एक हिस्सा हैं। चुनाचे आगे चलकर किसी ने हमसे पूछा ना कि बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को भी क्यों छोड़ के गए थे, तो एक वजह यह है कि चंद ख़वातीन को अपने और चंद अपने भाई और अपने करीबी रिश्तेदारों को मदीने में उसी प्लानिंग के तहत इमाम ने मसलहतन छोड़ा कि आप यहीं रहें। अगर इमाम हुक्म देते मोहम्मद बिन हनफिया को मेरे साथ चलो तो हरगिज़ मोहम्मद बिन हनफिया इनकार ना करते। इमाम ने कहा नहीं आप रहें, लेकिन जिनको बुलाया था वो तो नहीं आ रहे थे। करबला में भी ऐसा हुआ ना कि जिनको इमाम कह रहे हैं कि जाना चाहो तो जा सकते हो, और चंद ऐसे हैं कि जिनको ख़त लिखकर बुलाया जा रहा है, हबीब इब्न मज़ार जैसे शख्स हैं, वैसे इनको रोका था कि आप नहीं आए। बाकी जो अफराद हैं उनको बुलाने पर भी वो नहीं आए, इसलिए कि वो या तो समझ ही नहीं सकते थे या फिर मौला हुसैन को उस तरह से मानते भी नहीं थे, इस तरह से मानने का हक़ था।
بالکل صحیح. اور ایک اور سوال تھا علی صاحب نے فرینکفرٹ سے کہ جب یزید نے اس تخت پہ اس پہ قبضہ کر لیا اور سفر جب 28 سفر کا ہے اس کے دوران کتنا عرصہ تھا؟ دیکھیے سن 56 ہجری کو معاویہ نے اپنی موت سے پہلے 4 سال پہلے لوگوں سے بیعت لے کر کے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یزید جو ہے نا وہ میرے بعد بننے والا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی مرا یزید آ گیا تخت خلافت پر. 22 رجب سن 60 ہجری. ٹھیک. 28 رجب سن 60 ہجری. کتنے دن ہوئے؟ 6 دن. صرف 6 دنوں کی بات ہے. اور یہی بات سب کو سمجھنے کی ہے کہ 6 دنوں میں کوئی یزید نے ایسا کام نہیں کیا تھا کہ امام حسین یزید کے خلاف اٹھیں. یہ اس 30 سالہ بدعتوں کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف، اس بنو امیہ کی لگاتار بدعتوں انحرافات کے خلاف مولا حسین قیام کرنے کے لیے اٹھے ہیں. اور وہ معاویہ ابن ابو سفیان اور اس سے پہلے اور اس کے بعد تمام افراد اس مشن کا حصہ جو ہیں اس کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. صرف یزید 6 دنوں میں کچھ کر نہیں سکا سوائے اس کے کہ بیعت لینے کے لیے اس نے لیٹر بھیج دیے. وہ لیٹر جو ہے آ گئے اور امام حسین نے جو ہے نا اس کا فوراً انکار بھی کیا اور اسی صبح دوسرے دن صبح تیار بھی ہوئے اور 28 رجب المرجب کو آپ نے مدینہ بھی چھوڑ دیا. اچھا، کچھ جو سوالات تھے جو پہلے بھی آپ کی گفتگو کے دوران مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو جواب مل گئے ہوں گے. آخری 2 منٹ ہے تو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کچھ خاص بات جو میں جلدی چاہوں گا کہ تھوڑا سا معلومات میں لوگوں کے اضافہ کروں. ایک تو یہ کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں جعلی حدیثیں تو یہ آج بنا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا اس سے پہلے بھی کچھ بنائی لیکن اس کے باوجود چل نہیں سکیں. جس معاویہ کی قبر تک موجود نہ ہو، اتنے سارے یہ جو شاید اللہ نے بھی ان کے دماغ میں ڈال دیا کہ قبروں کو جو ہے توڑتے پھرو، اس لیے کہ جب معاویہ اور یزید جیسے اپنے ہیرو کی جو ہے قبریں نہیں ہیں تو پھر دوسروں کی کیوں. تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ یہ قبروں کو توڑنے پر آمادہ ہوئے ہیں. حسن بصری جیسا شخص، امام حسن بصری کو اہل سنت بہت بڑا عارف باللہ، صوفی اور ولی اور سب پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازتے ہیں. حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں پورے حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 157. تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 157. اس پر حسن بصری کا کامنٹ سنیں معاویہ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ 4 خصلتیں معاویہ میں نے پائی ہیں کہ ان 4 خصلتوں میں سے اگر ایک بھی اس کے پاس ہوتی تو اس کی ہلاکت اور بدبختی اور تباہی کے لیے کافی ہوتی. 4 ایسی میں نے پائی ہیں کہ اگر ایک بھی اس کے اندر جو خصلت ہے وہ خالی اکیلی وہ ایک ہوتی تب بھی اس کی تباہی اور ہلاکت کے لیے کافی، بدبختی کے لیے کافی ہوتی. پہلی چیز کہتا ہے کہ اس نے زبردستی خلافت اپنے قبضے میں کیا اور جو شرائط تھے ان سب شرائط کو اس نے پامال کیا اور حکومت کی سوا اس کی نگاہوں میں کوئی اور چیز نہیں تھی، باوجود اس کے کہ دیگر صحابہ اور فضیلت والے افراد موجود تھے، لیکن اس نے زبردستی قبضہ کیا. نمبر 1. نمبر 2، بدترین شخص شراب میں دھت اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ پر بٹھایا. دوسری خصلت. تیسری بات، زیاد کو آپ نے سنا ہے نا کہ ابن زیاد کہتے ہیں، زیاد کا بیٹا. زیاد ابو سفیان کے زنا کا بیٹا ہے. اس نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو اس کی جو ہے نا زیاد پیدا ہوا تھا. اس نے حضور نے فرمایا تھا حدیث واضح طور پر کہ جو زنا سے پیدا ہونا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے. جو زانی ہوتے ہیں اور زانی زادے ہوتے ہیں ان کا تمہارے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس حدیث کے خلاف معاویہ نے ڈکلیئر کیا چونکہ وہ میرے باپ کا پیدا کردہ بیٹا ہے لہٰذا میں اس کو اپنا بھائی بناتا ہوں.
ایک زنا زادے کو یا زیاد کو اس نے. تو اس کو حسن بن بصری نے کہا کہ تیسری جو اس کی جو بری خصلت ہے وہ یہ کہ اس نے زیاد کو اپنا بھائی اور ابو سفیان کا بیٹا قرار دیا، جبکہ رسول اللہ نے بارہا فرمایا تھا کہ بیٹا تو صرف وہ ہوتا ہے کہ جو حلال طریقے سے ہو، اور جو زناکار ہے اس کو سوائے پتھر مارنے کے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. چوتھی بری خصلت جو ان کے حساب سے ہے، ہم تو ہزاروں گنا دیں، سینکڑوں گنا دیں معاویہ کی جو خصلتیں ہیں، انہوں نے یہ جو حسن بصری جو ہے نا، انہوں نے 4 کی بات کی ہے، اور 4 میں سے اگر ایک بھی ہو تو اس کی ہلاکت اور تباہی کے لیے کافی ہے. تو آخری جو انہوں نے بتائی ہے کہ چوتھی خصلت یہ ہے کہ اس نے حجر بن عدی جیسے صحابی جلیل الصحابی کو قتل کیا اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا. وائے ہو قاتل حجر پر، وائے ہو قاتل اصحاب حجر پر، وائے ہو 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ وائے ہو قاتل حجر پر. اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی بھی سمجھنا چاہے 2 سیکنڈ میں سمجھ سکتا ہے. اس کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ معاویہ ہی کی وکالت کو ترجیح دیتے ہیں. میں جلدی ایک اور بات اگر جلدی وہ نا جی 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے، اور 3 شعبان المعظم کو مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے. مکہ معظمہ میں مولا حسین علیہ السلام وارد ہوتے ہیں. خبر پھیل چکی ہوتی ہے کہ آپ نے بیعت کا انکار کیا ہے. لوگ جوغ در جوغ کچھ لوگ آپ کی حمایت میں خط لکھ رہے ہیں، خاص کر کوفے سے خط آنے لگے ہیں. کچھ لوگ مکے کے لوگوں میں بات یہ پھیلی ہے تو کچھ لوگ آپ سے مزید استفسار کے لیے قریب آ رہے ہیں. آپ نے مکے کو اپنا بہترین مرکز قرار دیا کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں. آپ نے تبلیغات کا سلسلہ جاری رکھا. آگے بڑھتے ہیں، جلدی میں بتا رہا ہوں کہ 15 رمضان المبارک کو جب کوفے کے بہت سارے خطوط آ گئے تو آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا اور ایک خط لکھا، اور ساری باتیں تفصیل میں بعد میں بتائیں گے. لیکن جب وہاں سے 15 رمضان مبارک کے دن نکلے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل تو کوفہ پہنچے ہیں. تو اس تاریخ کو ہم بتا دیں کہ 5 شوال 60 ہجری کو حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں وارد ہوئے ہیں. لوگوں نے استقبال کیا ہے، شیعوں نے زبردست استقبال کیا ہے، بیعت کی ہے لوگوں نے، اور ایک اچھا ماحول بنا ہے. لیکن جب عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے وہاں گورنر بن کے گیا، اور اس کے بعد اس نے جو ڈرایا دھمکایا، کیونکہ ابن زیاد کا نام سن کر ہی بہت سارے لوگ گھبرا کے بھاگ گئے تھے، تو آہستہ آہستہ لوگ بے وفا ہوتے چلے گئے. تو 11 ذی قعدہ کو مسلم ابن عقیل نے ایک خط لکھا امام حسین کے نام کہ یہاں حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، اس طرف آ سکتے ہیں، جب ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد حالات خراب ہوئے یزید ابن زیاد کے آنے کی وجہ سے. تو 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مکے کے اندر بھی جب امام حسین کی ایک پوزیشن مضبوط ہونے لگی ہے، تو یزید کے کارندے گئے اور ان کی کوشش تھی کہ در پردہ امام کو ٹیرر کر دیا جائے اور ان کو شہید کر دیا جائے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے. تو مکے کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے اور اس طرح گمنام اور سسپینس میں شہادت دینے سے بچنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فوراً حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور 8 ذی الحجہ کو آپ نے مکہ چھوڑا اور عراق کا رخ کیا. شہادت ہو گئی 9 ذی الحجہ کو کوفے میں امام حضرت مسلم ابن عقیل کی، اور امام جب پہنچے ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں ایک مقام پر جہاں 12 ذی الحجہ کو وادی عقیق اسے کہتے ہیں، پھر 13 ذی الحجہ کو وادی صفرہ میں پہنچے ہیں، ذات عرق میں پہنچے ہیں 14 کو، 15 کو اعظام قیس میں پہنچے ہیں، فائد ایک جگہ وہاں پر 16 کو پہنچے ہیں، 17 کو حفور جگہ پر، اور اسی طرح ایک منطقے کی ہم بات کر رہے ہیں تو لمبا ٹائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کربلا کو پہنچے ہیں. تو آپ ایک مقام پر کربلا سے پہلے 22 ذی الحجہ کو آپ کو جو ہے خبر ہوتی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی، اور آپ نے وہاں پر گریہ کیا، اور 23 کو پھر آپ نے زبالہ میں ایک مقام ہے وہاں پر قیام کیا. آگے بڑھتے ہوئے مختلف مقامات کو ہم چھوڑتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے
محرم کے مہینے میں پہلی محرم کو قصر بنی مقاتل کی منزل پر پہنچے اور 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 10 محرم کو وہ معرکہ حق و باطل انجام پایا۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور جی ناظرین، چلتے چلتے کچھ مزید آپ نے جو راستے کے مختلف ادوار تھے اس حوالے سے بھی بات چیت سنی۔ آپ کی کالز کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اسی قسم کے اور خاص مناسبتوں کے حوالے سے پروگرام ہم لاتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک پھر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔